بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ کیریئر ونگز کنسلٹنٹس لایا ہے حیدرآباد گلوبل ایجوکیشن فیئر ایٹ آفیسرز میس ملک پیٹ، سیٹرڈے 12 جولائی صبح 11 بجے سے شام 5 بجے تک۔ اگر آپ اپنے مستقبل کو لے کر پریشان ہیں اور ہائر ایجوکیشن کے لیے بہتر راستہ ڈھونڈ رہے ہیں تو اعتماد کیجیے کیریئر ونگز کنسلٹنٹس پر، جہاں آپ کو ملے گی صحیح رہنمائی اور آپ کے والدین کو تسلی۔ UK، USA، آسٹریلیا اور کینیڈا جانے والے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہے ایک مکمل اور بھروسے مند کنسلٹنسی سروس، تاکہ آپ نے ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر اور بنائیں اپنا کریئر دنیا کے کامیاب لوگوں کے ساتھ۔ اس فیئر میں 50 سے زیادہ یونیورسٹیز حصہ لے رہی ہیں، جہاں ہوگا ڈائریکٹ ڈیلیگیٹ سے 1-to-1 انٹریکشن، فری انٹری اور فری رجسٹریشن، اور ملے گی اسپاٹ آفر، اسپاٹ ایڈمیشن اور اسپاٹ اسسمنٹ کی سہولت۔ ساتھ ہی UK ورک پرمٹ، اسکلڈ ویزا، یورپ جاب سیکر ویزا اور لون اسسٹنس کے لیے بھی اسپیشل گائیڈنس کاؤنٹرز اویلیبل ہیں۔ کیریئر ونگز کنسلٹنٹس، بیکویل کیک ہاؤس۔ ہم تیار کرتے ہیں خالص اپنے ہاتھوں سے ڈرائی فروٹس، پیور گھی اور نمبر 1 کوالٹی کے زعفران، پستہ، بادام، کاجو اور کھوئے سے تیار کیے گئے بیکویل کے اسپیشل دم کے روٹ۔ ہندوستان میں پہلی مرتبہ شوگر فری اور گڑ کیسر روٹ تیار کرنے والے پہلے بیکرز، اپنے نام کی طرح کوالٹی میں بھی نمبر 1 ہے۔ سارے شہر کی پسند بیکویل کیک ہاؤس، ٹوری چوکی، ایکس روڈ، حیدرآباد۔ پرائڈ انڈیا آرچڈ ریسیڈنسی کی سکسیسفل کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرچڈ ریسیڈنسی فیز 2، بالاپور میں فلی ڈیولپمنٹ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنز پارک، لینڈسکیپ گارڈنز اور مسجد جیسے بے شمار ایمینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرچڈ ریسیڈنسی فیز 2، ویئر لائف کمس الائیو۔ 7680888746 90145088878۔ Tome International School, Cambridge, IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shali Banda, Khilwat Road, Hyderabad. غازہ میں خون کی ہولی، اسکول پر اسرائیل کا تازہ حملہ، 10 فلسطینی جاں بحق، معصوم بچے بھی شامل، درجنوں زخمی۔ UN عہدیدار نے کہا غازہ کو بچوں اور بھوکوں کا قبرستان بنا دیا گیا، اسکول اور ایڈ ڈسٹریبیوشن سینٹرز پر حملوں کی مذمت۔ نتن یاہو امریکی دورے کے بعد اسرائیل واپس، کہا حماس کے ساتھ جلد ڈیل ہو سکتی ہے، قطر میں بات چیت جاری۔ غازہ میں فلسطینی مزاحمت کاروں کا حملہ، 8 اسرائیلی فوجی ہلاک یا زخمی، جولائی میں مرنے والے فوجیوں کی تعداد 20 سے زیادہ ہو گئی۔ العدید ایئر بیس پر ایرانی حملے میں $15 ملین کا کمیونیکیشن سسٹم تباہ، سیٹلائٹ تصویروں کی مدد سے ہوا خلاصہ، امریکی دعوے غلط ثابت۔ کردستان ورکرز پارٹی نے ہتھیار ڈالنے کا عمل شروع کر دیا، 40 سال سے جاری لڑائی ختم، طیب اردوان نے کہا پورے علاقے کو فائدہ ہوگا۔ امریکہ یوکرین کو پیٹریٹ ایئر ڈیفنس سسٹم بھیجے گا، رشین حملوں میں تیزی کے بیچ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا اعلان۔ بلوچستان میں 9 پنجابیوں کو بسوں سے اتار کر بھون دیا گیا، پاکستان نے کہا انڈیا دخل دے رہا ہے، دہشت گردی کرا رہا ہے۔
ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اسرائیل نے غازہ میں اپنی بربریت جاری رکھتے ہوئے ایک اسکول پر حملہ کیا جہاں پر بے گھر فلسطینی پناہ لیے ہوئے تھے۔ اس حملے میں کئی بچے شہید ہوئے، دوسرے کئی علاقوں میں بھی حملے کیے گئے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ اسکول پر تازہ حملے میں 10 معصوم فلسطینی شہید ہوئے اور کئی ہاتھ پاؤں سے معذور ہو گئے۔ جبالیہ میں بھی اسکول پر بمباری کی گئی جہاں پر ہزاروں بے گھر فلسطینی پناہ لیے ہوئے تھے۔ ایسا ہی ایک حملہ ویسٹ غازہ کے اشتی کیمپ میں ایک گھر پر کیا گیا۔ جبالیہ میں حلیمہ سعدیہ اسکول کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اشتی کیمپ میں ایک خاص خاندان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ ان حملوں کے بعد ہاسپٹلز میں قیامت کا منظر تھا۔ اشفا ہاسپٹل میں بری طرح زخمی حالت میں کئی بچوں اور عورتوں کو لایا گیا۔ یونائیٹڈ نیشنز نے بے قصور سویلینز کو نشانہ بنانے کی مذمت کی ہے۔ انسانی معاملات سے متعلق یونائیٹڈ نیشنز کے دفتر اوچا نے دیر البلا میں غذا حاصل کرنے کے لیے جمع فلسطینیوں پر حملے کی مذمت کی۔ یونائیٹڈ نیشنز کی ریفیوجی ایجنسی کے چیف فلپ لازرینی نے کہا کہ اسرائیل نے غازہ کو بچوں اور بھوکوں کا قبرستان بنا دیا ہے۔ ایکس پر انہوں نے لکھا کہ غازہ کے لوگوں کے پاس دو راستے ہیں، یا تو گولی سے یا پھر بھوک سے مریں۔ غازہ میں انٹرنیشنل کمیونٹی کی قدروں اور اصولوں کو دفن کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر بے عملی جاری رہی تو اور زیادہ تباہی ہوگی۔ یونائیٹڈ نیشنز کے انسانی حقوق کے دفتر نے کہا ہے کہ اس نے غازہ میں مدد کی تقسیم کے مرکزوں پر فائرنگ اور دھماکوں کے واقعات میں کم سے کم 798 ہلاکتوں کو نوٹ کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے امریکہ دورے کے بعد امید ظاہر کی ہے کہ بہت جلد حماس کے ساتھ ہوسٹیجز کی رہائی کی ڈیل ہو سکتی ہے۔ انہوں نے ایک ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ اس دوران قطر میں حماس اور اسرائیل کے درمیان انڈائریکٹ بات چیت جاری ہے اور بعض رکاوٹوں کے بھی اشارے ملے ہیں۔ نیتن یاہو نے کہا کہ امکان ہے کہ 60 دن کی جنگ بندی ہوگی۔ پہلے مرحلے میں ہوسٹیجز کے پہلے بیچ کو چھڑایا جائے گا۔ نیتن یاہو نے کہا کہ امریکہ کا انہوں نے 4 دن کا دورہ کیا، جس کے دوران انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے 2 مرتبہ ملاقات کی اور غازہ سیز فائر ڈیل کے بارے میں بات چیت کی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ حماس ہتھیار چھوڑ دے۔ حماس کی فوجی شاخ القسام بریگیڈ نے اسرائیلی فوج پر حملوں کا ویڈیو جاری کیا ہے۔ اس حملے میں 5 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے۔ ایک دوسرے واقعے میں 8 اسرائیلی فوجی ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں۔ مزاحمت کاروں نے کہا کہ یہ وہم چکنا چور ہو گیا ہے کہ اسرائیل کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ اسرائیلی میڈیا میں خبر دی گئی کہ خان یونس کے قریب القرارہ علاقے میں دھماکہ ہوا جس میں اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس حملے میں 2 اسرائیلی سپاہی ہلاک ہوئے اور 6 زخمی ہوئے۔ زیادہ تر اسرائیلیوں کی حالت نازک ہے جو زخمی ہوئے ہیں۔ القسام نے کہا کہ اس نے اسرائیلی سپاہیوں اور ان کی گاڑیوں کو خان یونس کے قریب البداوی علاقے میں مارٹر شیل سے ٹارگٹ کیا۔ اسرائیلی فوج نے جمعے کی صبح تصدیق کی کہ ساؤتھ غازہ میں ایک حادثے میں ایک آفیسر ہلاک ہوا۔ حالیہ عرصے میں اسرائیلی سپاہیوں کی ہلاکتوں کے کئی واقعات پیش آئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ صرف جولائی میں غازہ میں 20 سے زیادہ اسرائیلی سپاہی ہلاک ہوئے۔ اسرائیلی عہدیداروں نے کنفرم کیا کہ ایک مہینے میں 23 اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں۔ یہ تعداد غازہ میں قید زندہ ہوسٹیجز کی تعداد سے بھی زیادہ ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قلیباف نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف جارحیت کے لیے امریکہ کو معاوضہ ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ لڑائی میں 500 سے زیادہ اسرائیلی ہلاک ہوئے ہیں۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اسرائیلی ہلاکتیں سرکاری تعداد سے کہیں زیادہ ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل نے جنگ بندی اس لیے کی کیونکہ وہ ناکام ہو رہا تھا۔ سیٹلائٹ تصویروں کی مدد سے میڈیا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ ایران نے قطر میں امریکہ کے العدید ایئر بیس پر حملے میں $15 ملین کے ایک ملٹری کمیونیکیشن سسٹم کو تباہ کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی حملے کا مذاق اڑاتے ہوئے اسے بہت کمزور قرار دیا تھا، لیکن اسی دن جنگ بندی کرائی گئی تھی۔ لیکن تازہ تصویروں میں چونکا دینے والی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ ان تصویروں سے امریکہ کے دعوے غلط ثابت ہو رہے ہیں اور پتہ چل رہا ہے کہ عالمی رابطے میں استعمال ہونے والا امریکہ کا کمیونیکیشن ڈوم جل کر خاک ہو گیا ہے، جس کی قیمت $15 ملین بتائی گئی ہے۔ امریکی عہدیداروں نے اس رپورٹ پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ ایران نے امریکی حملے کا جواب دیتے ہوئے 23 جون کو العدید ایئر بیس پر حملہ کیا تھا۔ قطر کی حکومت نے بھی اس سلسلے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔ ایران نے ایئر بیس کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ ترکی میں کردستان ورکرز پارٹی KPP نے ہتھیار ڈالنے کا عمل شروع کر دیا۔ اس طرح ترکی میں 40 سال سے جاری لڑائی ختم ہو جائے گی۔ اس لڑائی میں اب تک 40,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں۔ عراق کے کرد علاقے میں جمعے کو ایک تقریب ہوئی جس میں 20 سے 30 KPP فائٹرز نے اپنے ہتھیار ضائع کیے۔
یہ ایک علامتی عمل تھا جو سخت سیکیورٹی میں انجام پایا۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے اس موقع پر اعلان کیا کہ ترکی کے پیروں کی زنجیریں اکھاڑ دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پورے علاقے کا فائدہ ہوگا۔ مئی کے مہینے میں KPP نے اعلان کیا تھا کہ وہ ہتھیاروں کے ساتھ اپنی لڑائی ختم کرے گی۔ ترکی نے ہمیشہ KPP کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے۔ امریکہ اور یورپی یونین نے بھی اسے دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے۔ ترکی کے کرد علاقوں کو ترکی سے الگ کرنے کے لیے 1984 سے یہ تحریک چلائی جا رہی تھی۔ طیب ایردوان نے کہا کہ اس واقعے کے بعد امن کوششیں تیز ہوں گی۔ ہتھیار ضائع کرنے کی تقریب ایک پہاڑی علاقے میں ہوئی۔ اس علاقے میں ہیلی کاپٹرز کو اڑتے ہوئے دیکھا گیا، لیکن تقریب کا ویڈیو جاری نہیں کیا گیا۔ کردستان ورکرز پارٹی اور اس کے لیڈر عبداللہ اوکلان نے ترک صدر طیب ایردوان سے کہا ہے کہ وہ زیادہ حقوق کے لیے کردوں کی شرطوں اور مطالبات کو پورے کریں۔ ایک ویڈیو پیام میں اوکلان نے ترک پارلیمنٹ سے کہا کہ وہ امن کے عمل کی نگرانی کے لیے اور ہتھیار ترک کرنے کے عمل کی نگرانی کے لیے ایک کمیشن بنائیں۔ کرد لیڈر عبداللہ اوکلان نے جو جیل میں ہے اس سلسلے میں ترک حکومت سے بات چیت کی تھی، انہوں نے اسے ایک تاریخی لمحہ قرار دیا۔ عبداللہ اوکلان 1999 سے جیل میں ہیں۔ جیل میں ہونے کے باوجود وہ کرد علیحدگی پسندی کی علامت رہے ہیں۔ ترک قوم ترکی، عراق، سیریا اور ایران میں پھیلی ہوئی ہے۔ دیکھو، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ یوکرین کو نیٹو کے ذریعے پیٹریٹ ایئر ڈیفنس سسٹم اور دوسرے جدید ہتھیار بھیجیں گے۔ ٹرمپ نے NBC نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ایک نئی ڈیل ہوئی ہے، ہم پیٹریٹس نیٹو کو بھیجیں گے، نیٹو اسے تقسیم کرے گا، ان ہتھیاروں کی قیمت نیٹو ادا کرے گا۔ اس اعلان سے پہلے یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے کہا کہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہتھیاروں کے بارے میں بہت اچھی بات چیت کی ہے۔ زیلنسکی نے پچھلے ہفتے رشیا کے ایک ڈرون اور میزائل حملے میں اضافے کے درمیان کہا تھا کہ انہوں نے 10 پیٹریٹ سسٹم منگوائے ہیں۔ روم میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے یوکرین کے صدر نے کہا کہ جرمنی 2 پیٹریٹ کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ناروے 1 پیٹریٹ کے پیسے دے گا اور دوسرے یورپی ملک بھی جو پارٹنرز ہیں یوکرین کے مدد کے لیے تیار ہیں۔ پچھلے ہفتے رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹین کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ جنگ ختم کرنے کی کوششوں میں پروگریس سے مطمئن نہیں ہیں۔ اس دوران امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے جرمنی، اسپین اور دوسرے ملکوں سے کہا ہے کہ وہ اپنی پیٹریٹ بیٹریز دیں تاکہ انہیں تیزی سے اور جلد سے جلد یوکرین کو دیا جا سکے۔ منگل کی رات یوکرین پر بہت بڑا حملہ کیا گیا تھا جس میں 728 ڈرونز کا استعمال کیا گیا تھا۔ یوکرین کے صدر نے کہا کہ اگر روکا نہیں گیا تو رشیا ایک دن میں 1000 ڈرونز سے بھی حملہ کر سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا پر 35% ٹیرف لگانے کا اعلان کیا ہے۔ اس ٹیرف پر اگلے مہینے سے عمل ہوگا۔ انہوں نے کئی دوسرے ملکوں پر بھی ٹیرف لگانے کا اعلان کیا ہے۔ ٹروتھ سوشل پر لکھتے ہوئے انہوں نے کینیڈا کے وزیر اعظم سے کہا کہ نئے ٹیرف پر 1 اگست سے عمل ہوگا اور اگر کینیڈا کوئی جوابی قدم اٹھائے گا تو ٹیرف میں اور اضافہ کیا جائے گا۔ پاکستان کے بلوچستان میں ہتھیاروں سے لیس لوگوں نے بسوں سے اتار کر 9 پنجابی مسافروں کو گولیوں سے بھون دیا۔ یہ واقعہ بلوچستان کے جوب ضلع میں پیش آیا۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ بلوچستان میں پاکستان سے الگ ہونے کے لیے ایک تحریک چلائی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں بلوچ لبریشن آرمی نامی تنظیم ایکٹیو ہے۔ پاکستان نے الزام لگایا کہ بلوچستان میں انڈیا دخل دے رہا ہے اور اپنی پراکسیز کے ذریعے دہشت گردی کرا رہا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے اسلام آباد میں کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے تعلق سے سخت سٹینڈ رکھتا ہے اور بلوچستان میں انڈیا کی دخل اندازی کے ٹھوس ثبوت موجود ہیں۔ پاکستان کا الزام ہے کہ BLA جیسی تنظیموں کو انڈیا کی سرپرستی حاصل ہے۔ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دووال نے آپریشن سندور کے بارے میں انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹنگ پر تنقید کی ہے اور چیلنج کیا ہے کہ وہ ایک ثبوت پیش کرے جس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستانی حملوں میں انڈیا کے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے۔ IIT مدراس کے کنوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے اجیت دووال نے غیر ملکی میڈیا پر طرفداری کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹنگ میں کہا گیا کہ پاکستان نے نقصان پہنچایا ہے تصویروں میں، لیکن انڈین ایئر فورس کی طرف سے پاکستانی اڈوں کو ہونے والے نقصان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ انڈین ایسٹروناٹ سدھانشو شکلا اور ان کے 3 ساتھی 14 جولائی کو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن سے واپس ہوں گے۔ ایکزیوم اسپیس کمپنی نے یہ بات بتائی۔ سدھانشو شکلا 40 سال میں اسپیس میں جانے والے پہلے انڈین ایسٹروناٹ بنے ہیں۔
कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी की लीडरशिप वाली हुकूमत दस्तूर से लफ्ज सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म हटाने की कोशिश कर रही है। भुवनेश्वर में संविधान बचाओ कन्वोकेशन से खिताब करते हुए खड़गे ने कहा कि मुल्क के आदिवासियों, दलितों, औरतों और नौजवानों को अपने हक के लिए लड़ना सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवा पार्टी का मिशन है कि दस्तूर को बदला जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 2006 में फॉरेस्ट एक्ट लाया था ताकि गरीबों और आदिवासियों की हिफाजत की जा सके, लेकिन मोदी हुकूमत इस कानून को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की मरकजी लीडरशिप ने गोशा महल हैदराबाद के रुकन असम्बली राजा सिंह के इस्तीफे का कबूल कर लिया है। इस सिलसिले में रुकन असम्बली को एक ख़त भेजा गया है। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने राजा सिंह को बताया कि उनका इस्तीफ़ा बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा के इल्म में लाया गया। अरुण सिंह ने राजा सिंह से कहा कि आपने जो बातें बताई हैं वो गैर मुतालिक हैं या इर्रेलेवेंट हैं और पार्टी की आइडियोलॉजी, काम और उसूलों से मेल नहीं खाती। JP नड्डा की हिदायत पर मैं आपको बता रहा हूं कि आपका इस्तीफ़ा फौरी असर के साथ कबूल कर लिया गया है। राजा सिंह ने 30 जून को इस्तीफ़ा दिया था, जिसकी वजह यह थी कि वो साबिक़ MLC रामचंद्र राव को बीजेपी का रियासती सदर बनाने से नाराज़ थे और वो खुद सदर बनना चाहते थे। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। करियर विंग्स कंसल्टेंट्स लाया है हैदराबाद ग्लोबल एजुकेशन फेयर एट ऑफिसर्स मेस मलकपेट सैटरडे 12 जुलाई सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक। अगर आप अपने मुस्तकबिल को लेकर परेशान हैं और हायर एजुकेशन के लिए बेहतर रास्ता ढूंढ रहे हैं तो एतमाद कीजिए करियर विंग्स कंसल्टेंट्स पर, जहां आपको मिलेगी सही रहनुमाई और आपके वालिदैन को तसल्ली। UK, USA, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये है एक मुकम्मल और भरोसेमंद कंसल्टेंसी सर्विस, ताकि आपने हर फैसला सोच समझ कर और बनाएं अपना करियर दुनिया के कामयाब लोगों के साथ। इस फेयर में 50 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हिस्सा ले रही हैं, जहां होगा डायरेक्ट डेलीगेट से 1-to-1 इंटरेक्शन, फ्री एंट्री और फ्री रजिस्ट्रेशन, और मिलेगी स्पॉट ऑफर, स्पॉट एडमिशन और स्पॉट असेसमेंट की सहूलत। साथ ही UK वर्क परमिट, स्किल्ड वीजा, यूरोप जॉब सीकर वीजा और लोन असिस्टेंस के लिए भी स्पेशल गाइडेंस काउंटर्स अवेलेबल हैं। करियर विंग्स कंसल्टेंट्स। बेकवेल केक हाउस, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। सारे शहर की पसंद बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, X रोड, हैदराबाद। प्राइड इंडिया ऑर्चिड रेसिडेंसी की सक्सेसफुल कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्चिड रेसिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुली डेवलपमेंट गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन्स और मस्जिद जैसे बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्चिड रेसिडेंसी फेज 2 वेयर लाइफ कम्स अलाइव। 7680888746 90145088878। Tome International School, Cambridge, IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shali Banda, Khilwat Road, Hyderabad. गाजा में खून की होली, स्कूल पर इसराइल का ताज़ा हमला, 10 फलस्तीनी जाँ बहक, मासूम बच्चे भी शामिल, दर्जनों जख्मी। UN ओहदेदार ने कहा गाजा को बच्चों और भूखों का कब्रिस्तान बना दिया गया, स्कूल और एड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पर हमलों की मजम्मत। नेतन्याहू अमरीकी दौरे के बाद इसराइल वापस, कहा हमास के साथ जल्द डील हो सकती है, कतर में बातचीत जारी।
غازہ میں فلسطینی مزاحمت کاروں کا حملہ، 8 اسرائیلی فوجی ہلاک یا زخمی، جولائی میں مرنے والے فوجیوں کی تعداد 20 سے زیادہ ہو گئی۔ العدید ایئر بیس پر ایرانی حملے میں $15 ملین کا کمیونیکیشن سسٹم تباہ، سیٹلائٹ تصویروں کی مدد سے ہوا خلاصہ، امریکی دعوے غلط ثابت۔ کردستان ورکرز پارٹی نے ہتھیار ڈالنے کا عمل شروع کر دیا، 40 سال سے جاری لڑائی ختم، طیب اردوان نے کہا پورے علاقے کو فائدہ ہوگا۔ امریکہ یوکرین کو پیٹریٹ ایئر ڈیفنس سسٹم بھیجے گا، رشین حملوں میں تیزی کے بیچ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا اعلان۔ بلوچستان میں 9 پنجابیوں کو بسوں سے اتار کر بھون دیا گیا، پاکستان نے کہا انڈیا دخل دے رہا ہے، دہشت گردی کرا رہا ہے۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔